انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، ایک ایسا سایہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، ہر پل رہتا ہے اور اسے آزماتا ہے۔ احمد راؤ کا ناول ذل، جس کا مطلب ہی سایہ ہے، نفس کے اسی سفر، اس کی سرکشی اور پھر اس کے انجام کی ایک بہترین عکاسی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ ناول کیوں اور کیسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اب میرے کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم۔ تو جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس جانرے کا یہ ناول میرا پہلا ناول ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس طرح کا کوئی ناول نہیں پڑھا، اور یقین جانیے میں یہ پڑھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ یہ ناول میں نے پڑھا اپنی ٹیم کی ریکمنڈیشن پر، اور آپ کو اپنی ٹیم سے انٹروڈیوس کروا دوں کہ وہ ہے جین زی۔ میں ایز ملینیل ان سے تھوڑا اختلاف رکھتی ہوں، پسند ناپسند مختلف ہے، اور اسی لیے اس ٹیم کی کنسٹرکشن اس طرح سے کی گئی ہے تاکہ ایک جو اپ کمنگ جنریشن، اپ کمنگ تو نہیں بھائی، چھائی ہوئی جنریشن ہے، تو ان سے انٹریکشن رہے، تاکہ پتہ چلے بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور یہ لوگ کرنا اور سننا کیا چاہتے ہیں۔ تو بس اسی کوشش کے مد نظر میں نے اپنی ٹیم ایسی سلیکٹ کی ہے۔ اپ ڈیٹڈ لوگ ہیں، نیو زمانے کے لوگ، تو ان کی ضرورت تو ہے مجھے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ اس ناول کو پڑھیں، اور اس ناول کے فرسٹ پیج کو پڑھتے ہی میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ ناول نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے فورس کیا اور زبردستی اپنی بات منوائی، جیسے کہ یہ ہمیشہ اپنی بات منواتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس ناول کو چیک کیا، پڑھا بیچ بیچ میں سے، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے ناول کو پورا نہیں پڑھا تھا، اور مجھے اس کے اینڈ کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جیسے کہ میرے چینل کی ایک گائیڈ لائن پالیسی ہے، اور اس کے حساب سے میں ناول کو چیک کر رہی تھی کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں نہ ہوں جو میرے لیے پڑھنا مشکل ہوں۔ آلدو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے سیکشول اسالٹ والا سین پڑھا تو وہ آپ کو زیادہ نہیں لگا، آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ اٹ واز ڈیفیکلٹ، اٹ واز مور دین انف۔ اور جب میں اس سین کو پڑھ رہی تھی، یقین کریں مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا، میں نے اسے بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیا۔ آلدو جب میں نے اپنی ریکارڈنگ سنی تو مجھے لگا کہ یہ میں نے کیا اور کیسے پڑھا ہے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی واز ریکارڈنگ دیٹ سین، مجھے بالکل بھی کچھ فیل نہیں ہوا سوائے پین کے۔ وہ اتنا ڈیپ پین تھا جس وقت میں اس سین کو پڑھ رہی تھی۔ آئی واز فیلنگ لائک کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ جس ٹرامے سے گزر رہا ہے، اس کو پڑھنا ہمارے لیے اتنا مشکل کام ہے۔ تو بہرحال when I discussed it with my team again کہ یہ تھوڑا زیادہ تھا، مطلب جب میں نے اسے سنا تو مجھے لگا کہ اتنا ڈیپ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، unnecessary تھا۔ پتہ تو چل گیا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، تو اتنا ڈیپلی رائٹ کرنے کی، ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ اور ایسے ناولز ہیں جن میں اس طرح کے سیکشول اسالٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، بس ایک اشارہ سا دے دیا جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں رائٹر۔ جیسے فرحت اشتیاق نے اپنے ناول جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، اس میں بتایا تھا۔ اسی طرح نور راجپوت کا ناول عنکبوت، اس میں بھی یہ تھا۔ تو بس ایک ہلکا سا ٹچ دیا، لسنر کو یا ریڈر کو اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے، اور بس آگے بڑھ گئے۔ تو جب میں نے یہ ڈسکس کیا تو مجھے یہ جواب سننے کو ملا کہ جب آپ کسی بھی چیز کی ہیوینس کو فیل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اس کو ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو انکمفرٹیبل ہونا ہوتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس شخص کے پین کا۔ اور اس کو کس چیز سے کنیکٹ کیا میری ٹیم نے، آئی واز سرپرائز، آئی واز اسپیچ لیس، مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے یہ جواب سننے کو ملا کہ یہ ہم اتنی آسانی سے جو بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں نا، ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں KFC میں بیٹھے ہوئے، پیپسی پیتے ہوئے، اور ہم جو ہے نا وہ فلسطین کو اگنور کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیسے بھول جاتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم اس پین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم بہت سرسری سا ہو کے گزر جاتے ہیں۔
ہم ان کا دکھ جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس ہیوینس کو محسوس نہیں کیا. ہم وہاں سے آنے والی ویڈیوز نہیں دیکھتے, ہم ان بچوں کو نہیں دیکھتے, ان کے اعضاء جو کٹے ہوئے ہیں ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اور ہم اسکرول کر دیتے ہیں اسکرین کو اور ہم ہٹا دیتے ہیں اس چیز کو اپنے سامنے کے اٹس ٹو ہیوی فار اس. اور جب ہم ہٹا دیتے ہیں, ہم اس پین کو محسوس ہی نہیں کرتے, تو پھر ہم KFC کے چکن بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ہم لیس کے چپس بھی کھا رہے ہوتے ہیں. آئی ایم سوری کہ میں برانڈس کے نیم لے رہی ہوں یہاں پہ, بٹ کیوں؟ برانڈس تو مجھے پروموٹ نہیں کر رہی ہیں, وہ تو مجھے پیسے نہیں دے رہی ہیں, اور اگر دے بھی رہی ہوں تو مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. الحمد للہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کافی ہے میرے لیے. تو بہرحال بات کچھ لمبی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یا اٹ واز ڈیفیکلٹ, سننا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا پڑھنے سے, لیکن اس بات کو اگر میں ذہن میں رکھوں اور سوچوں تو ہاں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم سے سنا نہیں جاتا, ہم سے دیکھا نہیں جاتا, ہم سے پڑھا نہیں جاتا. لیکن جن پہ گزرتی ہے ان کا کیا؟ جبھی تو وہ اس ٹراما کا شکار ہوا نا. اسی وجہ سے یزین کی پرسنالٹی سپلٹ ہوئی, اسی وجہ سے, کیونکہ اٹ واز ہارڈ ٹو ریڈ, اٹ واز ہارڈ ٹو لسن, بٹ اٹ واز مور ہارڈر, دا ہارڈسٹ ٹو سروائیو. اس چیز میں سے گزرنا, اس چیز کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز صرف یزین کے ساتھ ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کتنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, کتنے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے, کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا آپ قصور کے بچوں کو بھول گئے؟ کیا آپ کو زینب یاد نہیں ہے؟ آپ سوچیں تو it's not something which is not happening in this world, it is happening in پاکستان. یہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو بچاتے پھر رہے ہیں. بینگ اے مدر, مجھے فیل ہوتا ہے میں اپنے بچوں کو کسی کے بھی ساتھ نہیں چھوڑتی. میں ان کو مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں ہر انسان پہ شک کرتی ہوں. مجھے رہتا ہے کہ میرے بچے میری نظر کے سامنے رہیں. ہمارا بچپن ایسا نہیں تھا. ہم کہیں بھی جا سکتے تھے, ہم اپنے رشتہ داروں سے مل سکتے تھے, باہر کھیل سکتے تھے, پارک میں جا سکتے تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب کہیں بھی جانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے ہمارے بچے سیف ہیں یا نہیں. کیوں سوچنا پڑتا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ ہو رہا ہے جبکہ ہم اتنے نیٹ کلین لوگ ہیں؟ ہم تو یہ پڑھ بھی نہیں سکتے, ہم تو یہ سن بھی نہیں سکتے, تو کیوں ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ تو بہرحال اٹ واز مائی جسٹیفیکیشن کہ کیوں پڑھا میں نے. آلدو میں نے کہا نا کہ میں نے بھی انیشیلی یہی سوچا تھا, بٹ ایک دوسرا پرسپیکٹو مجھے اسی جنزی نے دیا جس کو ہم سب کہتے ہیں اوور جنریشن ہے. بہرحال تو اب تھوڑا لائٹر موڈ پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ ناول کیسا لگا. ناول اچھا لگا کیونکہ ناول میں سسپینس تھا, ایک سٹوری تھی. ایسا نہیں تھا کہ بس ایک ہی بات کی اور بات ختم ہو گئی, نہیں, بہت لاجیکلی اس ڈراما کو ڈیفائن کیا گیا. اچھا, اس ناول کے 3 مین کیریکٹرز ہیں, میری نظر میں 3 ہی ہیں. نمبر 1 پہ آتا ہے زیان یزدان, پھر آتی ہے جینا ایلیسڈر, اور پھر ہے یزین ایڈم. تو آپ کو لگتا ہے لو ٹرائنگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے تو آپ کو ناول سننا پڑے گا, پڑھنا نہیں ہے, سننا ہے. جا کے اردو آڈیو بکس پہ سننا ہے یہ ناول, ٹھیک ہے بھائی. ریونیو کا سوال بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس کے علاوہ جناب کیا ہے, جینا ایلیسڈر ایک ایسی لڑکی ہے جو انتقام کی آگ میں جل رہی ہے. یزین ایک ٹراما کا شکار ہے, اور زیان جو ہے یہ ایک بہت لائک ڈفرینٹ کیریکٹر ہے, کچھ خطرناک سا, مار دینے والا, لائک ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا کیریکٹر, ٹھیک ہے. تو اب یہ تینوں کیریکٹر مل کے کیا کرتے ہیں اس کہانی میں, اس کے لیے تو آپ کو ناول سننا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ جو ہے نا بروکن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, بروکن فیملی جس طرح کے ماحول کی, جس سوسائٹی کی بات کریں, وہاں پہ بروکن فیملی ایک بہت عام سی بات ہے, کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے بروکن فیملی میں. اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو بروکن فیملیز نہیں ہے وہاں پہ بھی بچے بہت زیادہ ٹراما کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز فیملی جو ہے نا
وہ لائک ڈیورس تو نہیں ہوئی لیکن ہے وہ ایک بروکن فیملی. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ ہیں لیکن وہ ماں باپ اتنے الگ ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کی سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, لڑ رہے ہیں, کہ وہ بروکن فیملی ہی میں اسے کنسیڈر کرتی ہوں. بہرحال اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے کہ بروکن فیملی کے کیا ٹراماز ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے. لیکن کوئی بھی بچہ, اس کے اوپر اس کے ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, وہ کس اور انیشلی جو ماحول اس نے شروع میں دیکھا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتاتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بچے کی جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ اس کے ارلی ایجز میں بنتی ہے. 14-15 سال کی عمر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا, وہ ایک ایڈلٹ ہوتا ہے, اس کا حساب کتاب اللہ کی نظر میں شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو جب ہم بچوں کی بات کریں اٹ مینس ہم ارلی ایجز کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ بچے اپنی ارلی ایجز میں جس ٹراما سے گزرتے ہیں اس کا امپیکٹ ان کی لائف کے اینڈ تک ان کے ساتھ رہتا ہے. کس طرح رہتا ہے یہاں پہ میں اسپوائلر نہیں دوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ریویو میں اسپوائلر نہیں دینا ہے. آلدو میں یہ وارننگ دیتی ہوں کہ بھائی جا کے ناول سن لیں, کیونکہ اگر مجھے ناول کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو کچھ تو ڈسکس کروں گی نا میں. بہرحال سٹوری اچھی تھی, سسپینس سے بھرپور تھی, بہت ساری چیزیں آپ کو اس ناول میں حیران کر دیتی ہیں. ڈیمن کا کیریکٹر جو کہ ایک بہت ہی گندا سا کیریکٹر تھا میری نظر میں, جس سے میں مطلب وہ کیریکٹر مجھے بہت برا لگا. باقی کیریکٹر بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جن سے آپ کو بڑی محبت ہو جائے گی, آپ ان کے جیسا بننا چاہیں گے یا آپ ان سے انسپائر ہو جائیں گے. نہیں, اس ناول میں کوئی بھی ایسا کیریکٹر نہیں ہے, یہ سارے کے سارے گرے کیریکٹرز ہیں. لیکن مجھے ڈیمن کا کیریکٹر جو ہے نا وہ گرے نہیں لگا. میں جسٹیفائی نہیں کروں گی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے باوجود بھی اس کے بیہیویئر کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے نہیں نظر آتی. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال ان دا اینڈ ہر انسان یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے ہی آیا ہے, ہر کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ بیہیو کس طرح کرتے ہیں. تو کسی بھی انسان کے لیے اپنے کسی عمل کی جسٹیفیکیشن, غلط عمل کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے میں نے یہ غلطی کی. کیونکہ بہرحال ٹیسٹ تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کرتے کیا ہیں. تو بہرحال ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا جانرے ہے, اور میں نے پڑھا اس لیے کیونکہ میں ایکسپیریمنٹس کرنے سے ڈرتی نہیں ہوں. میں کرتی ہوں ایکسپیریمنٹس, مجھے پسند ہے ایکسپیریمنٹس کرنا. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں مے بی وہ یہ سوچیں کہ اس ناول کا ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے, مطلب ہم کیوں پڑھیں اس ناول کو. دیکھیں, ہم آج کل جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, یہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. ہماری کتنی فیملیز ہیں جو ان کنٹریز میں رہ رہی ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں. ان کے نیبرس ایسے ہوتے ہیں جن جگہ پہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں, کھیلنے جا رہے ہیں, اسکول کالجز, وہاں پہ اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کیوں اس بارے میں جانیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب ویزے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں. تو جناب یہ ایک جو بات مجھے کلیئر کرنی تھی. سیکنڈلی یہ کہ جو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو سیکشل اسالٹ ہے اٹس ناٹ دا پارٹ آف دیئر سوسائٹی اونلی, یہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے لیے چونکہ یہ ایک ٹیبو ہے, ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے, تو obviously یہ ہڈن رہتا ہے. بٹ یہ ہماری سوسائٹی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت عرصے سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ابھی یہ چیز جو ہے وہ مطلب ہماری سوسائٹی میں ان ہوئی ہے, اور مختلف موویز کی وجہ سے اور سوشل میڈیا اور یہ وہ نہیں جی, یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت عرصے سے یہ چیز رہی ہے, لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور مے بی لوگ رپورٹ کرنے لگے ہیں, لوگ اس بارے میں بات کرنے لگے ہیں, اسٹل کہ یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا ٹیبو ہے. تو اسی لیے مجھے یہ بیک کلیش آ رہا تھا کہ کیوں پڑھا یہ سین, آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا یا رائٹر نے زیادہ لکھ دیا. ہاں, میری اپنی بھی یہی فیلنگس تھی جیسا میں نے شروع میں ایکسپلین کیا. بہرحال اب اس بارے میں بات نہیں کروں گی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سسپینس تھرلر ناول پسند کرتے ہیں پڑھنا تو یہ ناول آپ کے لیے ہے. جیسے کہ ڈفرینٹ جانرز ہیں ناولس کے, اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی پسند کا ناول پڑھ سکیں. کچھ لوگوں کو فانی ناولس پسند ہوتے ہیں, کچھ کو جو ہے وہ رومانٹک ناولس پسند ہوتے ہیں, کچھ کو
स्पिरिचुअल नॉवेल्स पसंद होते हैं, मेरी फर्स्ट चॉइस स्पिरिचुअल नॉवेल्स की होती है। लेकिन मैं एक प्योर स्पिरिचुअल नॉवेल होता है जिसमें कोई स्टोरी नहीं होती, वो वाले नॉवेल्स ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ उस नॉवेल को जिसकी स्टोरी एक स्पिरिचुअलिटी के अराउंड घूमती है। मतलब आप पढ़ नॉवेल रहे होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो ठीक हो रहे होते हैं, या आप उन बातों के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिन बातों के बारे में आपने नहीं सोचा था। सेकंड जो मेरी चॉइस होती है वो होती है कि मैं कोई ऐसा नॉवेल पढूं जिसमें किसी सोशल इशू के बारे में बात की जा रही हो। तो ऑब्वियसली इस नॉवेल में सोशल इशू के बारे में बात की गई है और उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया गया है। अब अगेन मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी वरना आपको स्पॉयलर्स मिलेंगे। तो बहरहाल वो सोशल इशू इम्पॉर्टेंट है एक, तो मैं आपके सामने इसलिए मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि वो लोग जो नॉवेल पढ़ने जा रहे हैं अब उन्हें शौक ना लगे, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ साथ पढ़ा है वो तो काफ़ी शौक से गुजर चुके हैं। हाँ, तो अब मैं बात करूंगी तीसरी चीज़ की जो मेरी प्रेफरेंस होती है कि प्लेन सिंपल रोमांटिक नॉवेल ना हो, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर हो। तो ये नॉवेल इन तीनों चीज़ों से हट के था। लेकिन मैंने सिर्फ ये चेक किया कि ये बोल्ड नॉवेल नहीं है, इसमें इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, नफ्स की जद्दोजहद को दिखाया गया, जिल से लड़ते हुए दिखाया गया। ये ग्लोरीफाई नहीं किया कि नहीं आप जो भी कुछ करें, आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो आप जो भी कुछ कर लें वो जस्टिफाई है, उसको जस्टिफाई नहीं किया गया। इसी तरह से जिस तरह हमारे कुछ नॉवेल्स होते हैं जिसमें रोमांस को ग्लोरीफाई कर देते हैं, नहीं, रोमांस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन वो रोमांस वैसा ही रोमांस होता है जैसे हमारे घरों के अंदर होता है। मतलब जैसे हमारे घर में आपको क्या लगता है कि रोमांस सिर्फ एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप होता है? एक बाप और बेटी का भी रोमांस होता है, एक भाई और बहन का भी रोमांस होता है, जहाँ पे आप लड़ते हैं चॉकलेट के बराबर हिस्से करने के लिए। दैट्स द पार्ट ऑफ रोमांस। और मुझे वही रोमांस पसंद है। मुझे ये कोई आंखों की तारीफें करने वाला लंबे बाल और ये लाइक दिस इज नॉट माय टाइप ऑफ रोमांस। तो बहरहाल मुझे इस नॉवेल में ये चीज़ें जो मेरी प्रायोरिटीज होती हैं कि मैं ये ना करूं, तो वो चीज़ें इसमें नहीं थी, मैसेज था। अब इन द एंड बात को शॉर्ट करते हुए, मैसेज जो है वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना नज़र आया हो, क्योंकि जब भी कोई रीडर जो है वो किसी भी नॉवेल को पढ़ता है, कोई भी स्टोरी पढ़ता है, तो आपकी अपने जहन की भी तो कुछ सलाहियत होती है ना। वॉट यू वॉन्ट टू डिग, आप क्या तलाश करना चाहते हैं, तो आपको जिंदगी में वही मिलता है जो आप तलाशना चाहते हैं। तो बहरहाल जो मुझे मिला वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आप इस नॉवेल से क्या तलाश कर पाते हैं, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।